أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو اس مہینے کے ساتھ خاص مناسبت عطا فرمائی ہے. اور لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں کلام پاک کو آسمانی دنیا پر اتارا. اور پھر حضور علیہ السلام سے لے کر صحابہ، تابعین اور ہر زمانے کے اہل علم نے خاص طور سے اہتمام فرمایا اس مہینے میں کلام پاک کی تلاوت اور اس کے دور کا. اور کروڑ مرتبہ اس کا دور دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف زمانوں میں ہوا، بار بار پڑھا گیا. زمین پر کوئی اور کلام اتنا نہیں پڑھا گیا ہوگا جتنا اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے. اور ظاہر بات ہے، حق بھی یہی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، صفت الہی ہے، اس کو پڑھا ہی جانا چاہیے. اللہ بڑا ہے، اللہ ہی کی بات بڑی ہے، اسی کا کلام بڑا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جاوے، اس کی تلاوت کی جاوے، کہ وہ اجر کا ذریعہ ہے، ثواب کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، ایمان کے بھی بڑھنے کا ذریعہ ہے تلاوت کلام پاک. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ان کا توکل اور بھروسہ بڑھتا ہے اللہ کی ذات پر. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. تو یہ کلام پاک کی شان ہے کہ اس کے ذریعے سے ایمان میں بھی اضافہ ہے، توکل میں بھی اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو پڑھنا ہے وہ سمجھ کے پڑھنا ہے. اس کا بے سمجھے پڑھنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اجر سے خالی نہیں ہے، رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے. اس کے ایک ایک حرف پر نماز میں پڑھے تو الگ اجر ہے، بغیر نماز کے پڑھے تو اس سے کم ہے، باوضو پڑھے تو اس کا الگ اجر ہے، بے وضو آدمی پڑھ رہا ہے تو اس کا اجر ہے، پڑھتا نہیں سنتا ہے تو بھی ثواب ہے، آدمی دیکھتا ہے اس کو تب بھی اجر ہے. لیکن جو چیز ایمان میں اضافہ کرے گی، توکل میں اضافہ کرے گی، وہ چیز ہے کہ اس کی سمجھ بھی آدمی کو ہو. ایک آدمی کسی آدمی کے بارے میں سن رہا ہے کہ آدمی بہت بڑا مالدار ہے، ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، بڑا سخی ہے، اور وہ لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، بے گھروں کو گھر بنا دیتا ہے، بے سہاروں کا وہ سہارا ہے. لیکن
وہ جو سن رہا ہے وہ اس کے علاوہ کی زبان میں سن رہا ہے، جو زبان وہ سمجھتا نہیں۔ تو یہ باتیں سن کر اس آدمی پر، اس آدمی کے بارے میں کوئی اثر پیدا نہیں ہوگا، ظاہر بات ہے۔ تو سمجھا ہی نہیں کیا کہا جا رہا ہے، کیا کہا گیا ہے، تو سمجھا ہی نہیں۔ اور اسی آدمی کے بارے میں اسی کی زبان میں اس کو بتایا جائے کہ بھئی یہ آدمی بہت بڑا آدمی ہے، بہت سخی آدمی ہے، بہت بھلا آدمی ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، یتیموں کا سہارا بننے والا ہے۔ تو جیسے جیسے جملے آدمی سنتا جائے گا تو اس آدمی کی وقار عظمت دل میں بیٹھتی جاتی ہے۔ مزید اگر ان حاجتوں میں سے کوئی حاجت اس کی بھی ہے تو اس سے امیدوار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میرا علاج کرا دیں، اگر یہ بے سہارا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرا سہارا بن جائے، میری مدد کرے۔ اندر سے قسم کی امید آدمی کو بنتی ہے۔ اس وقت بنتی ہے جب آدمی سمجھ بھی رہا ہے، اندر سے ایک امید جاگتی ہے اس آدمی کے بارے میں کہ آدمی خرچ کرتا ہے لوگوں پر تو مجھے بھی کچھ دے، ایسا اندر سے دائیا پیدا ہوتا ہے۔ ایک مثال ہے یہ، اللہ کی ذات، اس کا کلام ان ساری مثالوں سے بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے۔ لیکن خود اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھانے کے خاطر مکھی کی مثال دی ہے، مچھر کی مثال دی ہے۔ وہ انسانی لیول سمجھنے کا مکھی مچھر ہے، انسانی لیول جو ہے وہ مکھی مچھر ہے۔ تو کیونکہ اصل سمجھانا مقصود ہے کلام پاک میں بھی، وہ صرف تلاوت کی کتاب نہیں، صرف تلاوت کی کتاب نہیں، تلاوت تو اجر سے خالی نہیں، لیکن اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو بتایا جاوے، سمجھایا جاوے۔ ایک ذکر ہے، ایک یاد دہانی ہے، لوگوں کو بتایا جاوے اس میں کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے وہ، اللہ کی طاقت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، اور اس کے خزانے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اپنا تعارف کروایا ہے اس کلام میں، شروعات اور ابتدا ہی سے۔ قرآن کی جو ترتیب ہے اس وقت کی جو ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ سب سے پہلے، سورہ فاتحہ میں ابتدائی سے اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ یہی سے شروعات ہوئی، رب العالمین سے۔ رب کہتے ہیں ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا پورا کرنے والا، جتنی بھی آدمی کی جس قسم کی ضرورتیں ہیں۔ اس لیے عربی زبان میں باپ کو مجازاً رب البیت کہتے ہیں، مجازی معنی لیتے ہیں۔ جیسے سخی تو اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی سخی ہے، لوگوں کو بھی سخی کہتے ہیں بھائی، بھی کیونکہ وہ بھی ایک صفت ہے کہ مال زیادہ خرچ کرتا ہے جس کو سخی کہتے ہیں۔ غنی تو اللہ ہی ہے اور کوئی غنی نہیں ہو سکتا ہے، خود اللہ کہہ رہا ہے تم سب فقیر ہو۔ ایسے رب اللہ ہی، خدا کے سوا کوئی رب نہیں ہو سکتا، وہی ایک رب ہے۔ اور رب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا پورا کرنے والا رب، جس قسم کی جو ضرورتیں، ہماری ہزاروں ضرورتیں جو ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں پوری ہو جاتی، ہزاروں ضرورتیں ہماری ایسی ہیں جس کو ہم خود نہیں جانتے۔ ہمارے دماغ کی کیا ضرورت ہے روزانہ ہم کو پتہ ہے، ہمارے کان کی جو سماعت ہے، سننے کی جو طاقت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ ہمارے دانتوں کی کیا ضرورت ہے، ہمارے آنتوں کی کیا ضرورت ہے، ہمارے معدے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے دل کی کیا ضرورت ہے، اور جسم کے اتنے سارے ہمارے اعضاء ہیں، ان اعضاء میں کیا ضروریات ہیں کس کو پتہ ہے کہ اس وقت میری آنکھوں کو کیا ضرورت ہے، اور رات ہونے کے بعد میرے دماغ کو کیا ضرورت رہتی ہے۔ جو کچھ ریسرچ ہے جس پر دنیا کود رہی ہے اور لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اس پر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں
وہ ریسرچ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ پچھلی صدی جو تھی، اس صدی کے جو سائنٹسٹ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے جو ریسرچ کیا بہت آگے نکل چکا ہے، بہت ہم آگے بڑھ گئے، اور ابھی کے سائنٹسٹ ان کو جاہل ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس صرف اتنا تھا کہ انہوں نے بس اتنا کیا، باقی سب ہم نے کیا، یہاں تک لائے۔ اور آگے کی صدی میں جو آئیں گے وہ ان کو بالکل بیوقوف کہیں گے کہ انہوں نے کیا کر کے رکھا تھا، سب میں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو جس کے پاس بھی ہیں وہ بہت تھوڑا ہے، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو کچھ دیا گیا تم کو بہت تھوڑا ہے وہ۔ تو ہماری جو ضروریات ہیں، دماغ کی، کانوں کی، آنکھوں کی اور آنتوں کی، دل کی، پھیپھڑوں کی، گردوں کی، ان ضرورتوں کو تو ہم جانتے نہیں ہیں، ان ضرورتوں کو اللہ جانتا ہے، اور ان ضرورتوں کو وہی اللہ پورا کرتا ہے۔ ایک غریب آدمی کی دال روٹی میں پورا کر دیتا ہے، ان کو کوئی بادام پستے میسر نہیں، نہ وہ بادام کھاتے ہیں نہ پستے کھاتے ہیں۔ افریقہ کے جنگلوں میں جو لوگ رہتے ہیں، آج بھی کروڑوں کی آبادی ہے ان کی، 2-5 آدمی نہیں ہے وہ، ان کی خوراک جو ہے سال بھر ایک ہی خوراک ہے۔ ہماری تو بکری بھینس بھی کچھ بدل کے کھاتی ہے، ہمارے تو جانور بھی جو ہیں کچھ نہ کچھ الگ الگ کرتے ہیں، حالانکہ جانوروں کی خوراک یکساں ہی ہوتی ہے۔ تو ان کی سال بھر کی خوراک ایک ہی قسم ہے، وہ اپنا شکریہ بولتے ہیں، اس طرح کی ایک چیز زمین کی پیداوار ہے، وہ اگتی ہیں، اسی کا وہ آٹا بناتے ہیں، اسی کو ابال کے کھاتے ہیں، اور اسی میں نمک ڈال کے کبھی کھاتے ہیں، کبھی ویسے کھا لیتے ہیں، اور اگر روٹی بناتے ہیں تو اسی کا آٹا بناتے ہیں۔ جو کچھ ہے ان کا تو وہی ہے، اور جن کو گوشت میسر ہیں تو جانور ہیں، وہی ان کی خوراک ہے، غذا ہے۔ عمومی طور پر زیادہ تر لوگوں کی تو اسی خوراک سے، اسی غذا کے سے ان کی جتنی ضرورتیں اللہ پوری کر دیتا ہے۔ یہ رب ہے، وہ رب ہے۔ وہ تو ہم اسباب کی دنیا میں آ کر اس کو بھولیں، اسباب کی دنیا جتنی زیادہ بڑی ہیں اتنی آزمائش بڑھ گئی، پیسہ آ گیا، کھانے پینے کی چیزیں آ گئی، اسباب بڑھ گئے، اور آدمی بیمار ہوا تو علاج معالجے کے لیے بہت زیادہ وسائل ہو گئے، تو اس میں آدمی اللہ کو ایسا بھول گیا کہ مرے ہوئے کو بھی وینٹیلیٹر پر سے اتارنے کو راضی نہیں۔ ارے بھائی مر گیا نہیں، ہونا تو یہ تھا کہ پہلے زمانے کے لوگ مرض الموت کو پہچان لیتے تھے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ہوتا تھا، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ہوتا تھا جو پہچان لیتا تھا کہ یہ آدمی مرض الوفات میں ہے، اس کو کلمہ تلقین کرو، ایسا کہتے تھے۔ یعنی اکا دکا کوئی 100 میں 5 آدمیوں کو بغیر ضرورت کا تلقین ہو جاتا تھا، یعنی آدمی تلقین کے بعد بھی مرا نہیں، 100 میں سے 5 آدمی ایسے نکلتے ہوں گے، ورنہ تو اکثر یہی ہوتا تھا کہ جب وہ مرض الموت میں آتا تھا، کوئی نہ کوئی گھر میں، خاندان میں، محلے میں ہوتا تھا، وہ دیکھ لیتا تھا کہ یہ آدمی جو ہے مرض الموت میں ہے، اس کو کلمہ تلقین کرو، تو اس کو کلمہ تلقین کرتے تھے اور کلمے کے ساتھ رخصت کرتے تھے یہاں سے۔ لیکن جب یہ معالجے کی شکلیں بڑھ گئی زیادہ، تو کووڈ میں تو بہت سوں کو تو زبردستی اتارتے تھے وہ کہ بھائی اب یہ مر چکا ہے، اس کو لے جاؤ، دوسرے کو جگہ دو۔ باقاعدہ اس کے لیے ڈاکٹروں نے علماء سے مسائل پوچھے کہ بھائی ایک آدمی ہے کہ بس اب ہم کو تو پوری امید ہے کہ آدمی مر جائے گا، اس میں زیادہ دم نہیں ہے، ہمارے حساب سے جینے والے، لیکن اس کے گھر والے کے رہنے دو، اور ایک دوسرا آدمی ہے جس کو اگر چڑھاوے تو زندگی کی امید ہے، تو ہم کیا کریں، اس کو رہنے دیں کہ یا نئے کو چڑھا؟ اس کا مسئلہ پوچھا علماء سے کہ بھائی ایک آدمی وہ ہے جو پہلے سے وینٹیلیٹر پر ہے لیکن ہمیں امید نہیں ہے اب زیادہ، اور ایک آدمی وہ ہے جس کو ابھی وینٹیلیٹر پر لیا نہیں ہے لیکن امید ہے کہ اس آدمی کو چڑھائیں گے تو یہ آدمی میں زیادہ متوقع ہے زندگی، تو ہم کیا کریں؟ مسئلہ کیا بتائے علماء؟ یعنی وسائل نے ہم کو بھلا دیا خدا کو، اس کی قدرت کو۔ یہ وسائل تو فائدہ اٹھانے کے لیے تھے، نہ کہ اس کو معبود بنا دینے کے لیے تھے۔ اس کی وجہ ہماری قرآن سے دوری ہے،
کہ ہم قرآن سے اتنے دور ہیں کہ رب کو کس حیثیت سے ہم کو سمجھنا تھا، کس اعتبار سے وہ رب ہے، کتنی اس کی طاقت ہے، کتنی اس کی قدرت ہے، کتنی اس کی قوت ہے. اور حالات نے مسلمان کو مایوس کر دیا. اس کی وجہ بھی یہی ہوئی کہ ہم نے اس اللہ کی مدد کو نہیں پہچانا. اس لیے آج مسلمان مایوس ہے دنیا میں. جگہ جگہ جہاں دیکھو وہاں مایوسی کا تذکرہ ہے. کیا کریں، حکومت ان کی ہے، پولیس بھی ان کی ہے، فوج ان کی ہے، جج ان کے ہیں، عدالتیں ان کی ہیں. ہمارا کون ہے؟ بس ہمارا تو اللہ ہے. جیسے اللہ میاں ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے نعوذ باللہ کسی میدان میں پڑا ہے، اس میں کوئی دم نہیں بچا ہے، نعوذ باللہ. یعنی اس اعتبار سے کیوں کہ اس اللہ کو پہچانا نہیں ہے. جنہوں نے اس اللہ کو پہچانا رب کی حیثیت سے، اور جنہوں نے اس اللہ کو پہچانا ہے کہ وہی سب کچھ ہے، پورے کائنات کا وہ تنہا اکیلا مالک ہے، وہ اس میں اس کا کوئی شریک نہیں. وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، پوری بادشاہی اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور جتنی ساری تعریفیں ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں وہ کوئی اس کا حقدار نہیں. ساری کی ساری تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کی ہیں. الحمدللہ. اس میں ہم ابتدائی یہیں سے کرتے ہیں کہ جتنی ساری تعریفیں ہو سکتی ہیں، جتنے سارے کمالات ہو سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک ذات میں ہے جو اللہ کی ذات ہے. وہ طاقت والا ہے. صحابہ پر یہی قرآن اترا بدر میں، احد میں، جب باطل بہت پختہ تھا، مضبوط تھا، طاقتور تھا، اور یہ نہتے تھے، کمزور تھے. تو یہی قرآن ان کا ایمان بڑھا دیتا تھا، ان کا بھروسہ بڑھا دیتا تھا، ان کا یقین بڑھا دیتا تھا. آیت نازل ہو جانا کافی ہو جاتا. ایک لیٹی کی آیت آتی تھی، کبھی آدھی لیٹی کافی ہو جاتی تھی. ہجرت کرنے والوں پر بوجھ تھا، اجنبی جگہ جا رہے ہیں، اور مدینہ معروف تھا اس زمانے میں وبا کے اعتبار سے. وہاں وبا تھی، جگہ ٹھیک نہیں تھی رہنے کے لیے اس وقت آپ کی ہجرت سے پہلے. ایک آیت آدھی صدر کی آ گئی، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، کافی ہو گئی. کہ جو بھی اللہ کے ہجرت کرے گا وہ وہاں پر وسعت پائے گا. حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں کے ماحول کو سازگار کر دیا. وہاں کا موسم اچھا ہو گیا اور مدینہ منورہ ہو گیا. یثرب کہلاتا تھا قدیم زمانے میں، اور مدینہ منورہ ہو گیا آپ کی ہجرت کے بعد. اتنا کافی ہو گیا ان ہجرت کرنے والوں کے لیے. وہ سمجھتے تھے اللہ کو کہ کس کا فرمان آ رہا ہے، یہ کس کا آرڈر آ رہا ہے. ابھی کسی صدر کا آرڈر کوئی بتائیں، چاہے وہ بکواس کرتا ہو، پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ ایک دم سے وہ بندریا کی طرح ناچنا شروع کرتا ہے کہ بھائی پوری دنیا کا پریسیڈنٹ بول رہا ہے، اور ہم اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں. ہم ذرا سوچیں سے، ہم تلاوت کر رہے ہیں روزانہ الحمدللہ رب العالمین. کوئی ہمارے دل و دماغ پر، ہمارے جسم پر کوئی فرق پیدا ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں یہ فرق پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کا کلام پڑھ رہے ہیں. سجدے میں ہم جا رہے ہیں تو کس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں؟ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہیں، جس کے سامنے ساری مخلوق سجدہ کرتی ہے. اس اللہ کے سامنے ہم ہیں. صحابہ میں اور ہم میں یہی فرق ہے. وہی بات ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، کہ وہ اس سارے علوم کا سر چشمہ ہے جس سے اللہ کا تعارف ملے گا، جس سے اس کی قدرت کا پتہ چلے گا. آج بچہ اگر سائنس میں ریسرچ کرتا ہے تو باپ کالر اٹھا کے سب کے سامنے کہ ہمارا بیٹا جو ہے سائنٹسٹ ہے، ہمارا بیٹا سائنٹسٹ ہے. اور اگر کوئی بیٹا قرآن میں ریسرچ کر رہا ہے، قرآن علوم پر، تو اس پر آدمی کو کتنا فخر. ایک رسمی چیز ہے، دعوتیں لوگ کر دیتے ہیں کہ وہ بیٹا حافظ ہو رہا ہے، 500 آدمیوں کو کھانا کھلا دیا. ایک رسم سی ہے
باقی اس پر فخر، باپ کو ایک فخر ہو جیسے وہ سائنٹسٹ پر فخر ہے، ورنہ وہ تو بیچارہ ہے گھر میں مولوی تو. اگر ایک بیٹا جو ہے ڈاکٹر ہو، ایک انجینئر ہو، ایک وکیل ہو اور چوتھا مولوی ہو، 4 بیٹے ہیں گھر میں، اگر سکھ دکھ کی کوئی باتیں ہو رہی ہو نا تو آپ، یعنی میں ایک اندازہ کہہ رہا ہوں، لیکن آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس کی ماں، اس کی دادی، اس کی نانی یا اس کے گھر کی کوئی بڑی بوڑھی سمجھدار عورتیں جس کو کہی جاتی ہیں، یا کوئی دادا نانا ہو تو کیا بات کریں. وہ بڑا جو ہے وہ تو ڈاکٹر ہے، اس کا تو گھر بھی ہے اور اس کے بیٹے بھی امریکہ میں پڑھتے ہیں، اور دوسرا والا انجینئر ہے، گورنمنٹ جاب ہے، تیسرا والا وکیل ہے، اچھی پریکٹس ہے، بیچارہ چوتھا مولوی ہے، وہ بیچارہ تھوڑی اس کی مجھے فکر ہے، یعنی وہ بیچارہ ہے. اس کی کیوں فکر ہے؟ اس کے پاس تو کلام الہی ہے، یہ تو کلام الہی ہے. ہاں ایک تو یہ ہے کہ بھائی ایک تو انسانی ہمدردی ہوتی ہے، کوئی آدمی بھوکا ہے اس کو کھلاوے، کوئی پیاسا اس کو پلاوے، کوئی ننگا ہے اس کو پہناوے، ضرورت کے وقت کسی کی حاجت ضرورت. باقی کامیابی کی فکر جس کو حقیقت میں کہا جاتا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے اور یہ ناکام ہے، گویا کہ عملاً تو اس کو حافظ بنایا ہے، عالم بنایا ہے، اس نے پڑھا ہے، زمانے ایک ماحول ایک رواج تھا، اس رواج میں ہم نے بھی اس کو پڑھا دیا ہے، لیکن باقی وہ ہے وہ بیچارے میرے مول صاحب، بیچارے میرے مول صاحب، وہ بیچارے وہ تینوں ہیں اگر ان کے پاس دین نہیں، اگر وہ اللہ کو نہیں پہچانتے، اگر وہ حضور علیہ السلام سے ناواقف ہیں، اگر وہ اپنی آخرت سے غافل ہیں، اگر وہ نمازوں کے پابند نہیں ہیں، اگر ان کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اگر ان کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت و عظمت نہیں ہے، اور ان کے گھر میں ان کی زندگی میں حضور والا مبارک طریقہ نہیں ہے، تو یہ سائنٹسٹ بن کر کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یہ انجینئر بن کر کامیاب نہیں ہے، یہ سیاستداں بن کر کامیاب نہیں ہے. اور اگر اس کی زندگی میں دین ہے، یہ 5 وقتہ نمازی ہے، اور اس کے دل میں حضور کی آپ والے مبارک طریقوں کی عظمت ہے، اور اس کے پاس دین کا علم ہے، تو یہ جھونپڑے میں رہ کر کامیاب ہو جائے گی، یہ کرائے کے مکان میں کامیاب ہو جائے گی. اس کے بچوں کے پاس عید کے دن نئے کپڑے نہیں ہوں گے، کامیاب ہو جائے گی. اس کا گھر اپنا نہیں بنے گا، یہ کامیاب ہے. کیونکہ کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے؟ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم اس کی کوشش کریں کہ ہم اس کلام پاک کی صحیح تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے تلاوت کی، ناظرہ پڑھنا آتا ہے، تو مزید اس کی کوشش کریں. اور اس کا طریقہ کیا ہو؟ اس کا طریقہ کیا ہو سیکھنے سمجھنے کا؟ کہ ہمارے اسلاف سے جو طریقہ رائج رہا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے روبرو سیکھا، پھر صحابہ سے تابعین نے سیکھا، اور وہی سلسلہ ہمارے یہاں جاری ہے، لیکن وہ مدرسوں میں ہے کہ کوئی استاد بیٹھتا ہے، طالب علم عبارت پڑھتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، چاہے وہ خود طالب علم اس کا ترجمہ پڑھے یا استاد پڑھا دے، وہ اس کا مفہوم مطلب بتاتا ہے. یہ طریقہ ہے جو اصل طریقہ ہے، جو مدارس میں رائج ہے، جو ہمارے اسلاف نے رائج کیا. ایک زمانہ تھا مدرسے نہیں تھے، تو یہ حلقے مسجدوں میں تھے، مدینہ منورہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، جو پرانی درسگاہ ہیں اس کا یہی طریقہ تھا کہ کوئی استاد ہوتے تھے، ان کے پاس چائے بیٹھنے والے 5 ہیں، ضروری نہیں کہ بھائی قرآن کا حلقہ لگائیں 100-200 آدمیوں تک، وہ حلقہ معتبر شمار ہوگا اور وہ مفسر معتبر شمار ہوگا. کہ بھائی 500 آدمیوں کا مجمع آتا ہے تو وہ درس قرآن جو ہے بڑا مؤثر ہے اور بڑا مفید ہے، چاہے کسی کو کچھ پتہ نہ ہو، کسی کو کچھ پتہ نہ ہو. اصل چیز جو رائی حضور علیہ السلام سے، صحابہ سے، اور پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے اسلام دنیا میں پھیلتا گیا اور لوگوں کے سامنے دینی علم آیا اور اس کے فائدے لوگوں کے سامنے آئے، تو پھر تاجر لوگ، مزدور لوگ، ملازم، بلکہ بادشاہ لوگ، زمانے کے بادشاہ علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر دین سیکھتے تھے، تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. اور بعض بادشاہوں نے تو
اپنے دربار کا ایک وقت وہ متعین کر لیا تھا کہ جس میں علمی حلقہ لگتا تھا، یعنی پارلیمنٹ میں علمی حلقہ لگتا تھا ان کے عشاء کے بعد، کہ دن بھر اپنے سارے امور سے فارغ ہو کر رات کو علماء حاضر ہوتے تھے اور وہ علمی حلقے لگاتے تھے ان کے وہاں پر، تو وہ حدیثیں سناتے تھے، قرآنی آیات اور اس کا مطلب بتاتے تھے اور آخرت کی باتیں بتاتے تھے ان کو، مغیبات کا تذکرہ کرتے تھے ان کے سامنے، کہ بادشاہوں کا یہ حال تھا، اور بادشاہوں کے وہاں علم اور ان کے وہاں جو ہے قرآن اور حدیث اور دینی علوم کے چرچے تھے۔ ایسا دور دنیا میں گزرا ہے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جہالت کے ساتھ جینا جو ہے بہت بڑا عیب ہے، اس وقت وہ عیب لوگوں کے سامنے نہیں ہے، اس لیے آدمی سفید کپڑے پہن لینے کو عزت سمجھتا ہے، یا 1 لاکھ روپے کی گاڑی لے کر آدمی گھومنے کو عزت سمجھتا ہے۔ یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ آدمی کی عزت اور اس کا معیار اور اس کی بلندی کا معیار جو ہے وہ اس کا ایمان ہے، اس کا تقویٰ ہے، اس کا علم ہے، کہ ان چیزوں میں آدمی اوپر ہے تو یہ عزت والا ہے۔ یہ معیار عزت، معیار عزت ڈگری نہیں ہے، وہ زمانے کی ایک ضرورت ہے، اس کو حاصل کرنا برا نہیں ہے، زمانے کی ضرورت ہے وہ، لیکن وہ معیار عزت نہیں ہے۔ اگر ڈگری کے ساتھ آدمی کے پاس ایمان ہے، تقویٰ ہے، علم ہے، تو پھر اس کی عزت ہوگی اللہ کے بعد۔ اور اگر ایمان نہیں ہے، علم نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، ذوق عبادت نہیں آدمی کے، علم بھی ہے آدمی کے پاس، جانتا بہت ہے، بہت سو کو خاموش کر دے، کسی کی باری نہ آنے دے اتنا بولے، لیکن نماز کا وقت آتا ہے تو اس کو سستی آ جاتی ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ عمل پر آمادہ کرتا ہے، وہی علم ہے، آدمی کو علم عمل پر آمادہ کرتا ہے، نماز میں جان پیدا کرتا ہے، روزوں میں جان پیدا کرے گا، ایسے دیگر عبادتوں میں تاثیر پیدا کرتا ہے، اس کو صحیح بھی کرتا ہے، علم کی روشنی میں ہی صحیح ہوگا، اور تاثیر بھی پیدا ہوتی ہے اس کہ آدمی جانتا ہے اس کے فائدوں کو، تو اس سے تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش اس کی کرنی چاہیے، چاہے تھوڑی تھوڑی جہالت روزانہ دور ہو۔ ایک آدمی روزانہ 2 روپے جمع کرتا، مہینے میں 60 روپے ہو جائیں گے، مہینے بھر میں 60 روپے ہو جائیں گے، 5 روپے جمع کرے گا، مہینے میں 150 ہو جائیں گے، سال بھر میں 1800 ہو جائیں گے، سال ہوتے ہوتے 1800 روپے اس کے پاس، تو زیادہ نہیں تو تھوڑا 5 منٹ صحیح آدمی 10 منٹ آدمی اہل علم کے پاس بیٹھیں، اور بیٹھنا صرف اسی غرض سے ہے کہ میں کچھ علم سیکھوں، اور یہیں سے شروعات ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنے اللہ کو پہچانے اس علم کے ذریعے سے، پھر آدمی زمانے سے متاثر نہیں ہوگا، حالات سے گھبرائے گا نہیں۔ دنیا ہمیشہ حالات میں رہی ہے، آپ پوری تاریخ دیکھ لیں، پوری تاریخ، کہ کبھی کسی قوم کا پلہ بھاری ہوا تو کبھی کسی کا، لیکن نتیجتاً اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے کہ کامیاب ایمان والے ہوئے، نتیجہ یہی نکلا ہے ہمیشہ کہ کامیاب ایمان والے ہوئے، چاہے وہ نہتے تھے، کمزور تھے، تھوڑے تھے، ان کے پاس اسباب نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، کامیاب یہی ہوئے، اور نتیجہ بھی یہی ہوگا کہ کامیاب ایمان والے ہی ہوں گے، اور پوری دنیا کا جتنا باطل ہے وہ دھیرے دھیرے اور مزید ترقی کرے گا، اور سر چڑھے گا، اور اوپر جائے گا، اس کا خاتمہ دجال پر ہوگا، اس باطل کا خاتمہ تو اسی پر ہوگا، وہ تو اور ترقی کرے گا، اور یہی آزمائش ہے کہ اس کی یعنی ترقی کو دیکھتے ہوئے آدمی اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، اپنے بول نہ بدل دے، اپنا بول نہ بدل دے، بلکہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، اور ان اعمال میں لگا رہے آدمی جن اعمال کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے، کہ ایسے اوقات میں آدمی کیا کرے، کہ آدمی نمازوں کا پابند رہے، نماز باجماعت پڑھتا رہے، اور آدمی اپنے دین پر ثابت قدم رہے، اپنے ایمان پر جمع رہے، اپنے اللہ سے مانگتا رہے، اور مدد کرنے والا اللہ ہی کو جانے ہر حال میں، اور اسی سے مدد طلب کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جس حال میں وہ ہوگا اس حال میں اس کی مدد کرے گا۔ نبیوں کے واقعات مختلف حالات کے ہیں، وہ مثال کے طور پر پیش کیے کہ دیکھو نوح علیہ السلام اس حال میں تھے کہ ان کے ساتھ آدمی زیادہ نہیں تھے، بہت تھوڑے لوگ تھے ان کے ساتھ، ان کو اس حال میں کامیاب کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس حال میں تھے، وہ نہتے تھے اور سامنے ظالم بادشاہ تھا، اس کی اکثریت بھی تھی،
تو اللہ پاک نے اس کو اس حال میں کامیاب کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ ان کی قوم تاجر تھی اور بڑے زبردست کاروباری لوگ تھے، بزنس مین تھے وہ، اور ان کے سامنے شعیب علیہ السلام کو اس طرح کامیاب کر دیا، لوط علیہ السلام کو اس طرح کامیاب کیا، ہود علیہ السلام کو اور سامنے باطل کو کس طرح ناکام کیا، تو کسی کو پانی میں بہا دیا، کسی کو فرشتے کی ایک چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، اور کسی پر جو ہے بہت بڑا ایسا عذاب آ گیا کہ ہوا کا ایسا طوفان آیا کہ سب جو ہے اس طرح اڑ گئے جیسے کہ ہوا کے اس میں یہ چھوٹے چھوٹے تنکے اڑتے ہیں، اس طرح آدمی اڑ گئے اور ان کے سر ٹکرا گئے۔ یہ اللہ پاک جو ہے وہ بڑا قادر ہے، اس لیے اس سے مایوس نہ رہیں بلکہ پر امید رہیں، اللہ سے پر امید رہیں۔ گھبرانے کا کوئی یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر آدمی اپنے دین پر ثابت قدم۔ ہاں اگر دین پر ثابت قدم نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے اس کو گھبرانے کی ضرورت ہے۔ باقی جو ایمان پر ہیں، اعمال پر ثابت قدم ہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے اس کو گارنٹی ملی ہوئی کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کے ساتھ ایک نظام کام کر رہا ہے جو دنیا کے سارے نظاموں کو فیل کر دیتا ہے، جو دنیا کی ساری طاقتوں جس کے سامنے ہیچ ہیں، ایسا ایک پاورفل نظام، ایک زبردست نظام جو اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے، وہ نظام ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم نبیوں کی اور ایمان والوں کی ضرور بھی ضرور مدد کریں گے، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ اس مہینے میں ہم صرف تلاوت تک اس کو محدود نہ رکھیں۔ جو نئے ہیں، بالکل آئے ہیں، ابھی مسجد میں داخل ہوئے ہیں، وہ تو تلاوت بھی کر لے تو بہت، لیکن یہ تو وہ مجمع ہے جو سال ہر سال سے تلاوت کر رہا ہے۔ بچپن سے قرآن شریف پڑھا تھا، آج 55 ہو گئے، کسی کے 60 ہو گئے، کسی کے 70 ہو گئے۔ تھوڑا تھوڑا تو کوشش کریں طالب علم بن جائیں، کچھ نہیں تو قیامت میں طلبہ کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے کہ طالب علم بن جائے، پڑھنا شروع۔ اس وقت جو ہے ایک سب سے بڑا مرض یہ ہوا کہ سوشل میڈیا نے ہم کو مستغنی کر دیا، کہ 2-4 کلپیں سن لی دن بھر میں، آدمی سمجھتا ہے کہ ہم نے بڑا علم کا نام کر دیا ہے، کہ اس سے مستغنی کر دیا روبرو علماء کے سامنے بیٹھ کر قرآن حدیث کو، مسائل کو سمجھنے سے۔ کہ آدمی 2-4 کلپیں سن لی اپنے ذوق کی، کوئی ہنسنے ہنسانے والا ہے، کوئی رونے رلانے والا ہے، کوئی شعر شاعری پڑھتا ہے، کوئی لہجے میں بیان کرتا ہے، کوئی ذرا سست ہے، کوئی تیز رفتار ہے، کوئی تو ہر ایک کو اپنا اپنا ذوق مل گیا۔ جو پہلے سے کوئی ذوق تھا اس ذوق سے وہ ذوق سیٹ ہو گیا ہے، تو اس نے مستغنی کر دیا اہل علم کی خدمت میں حاضری کو، جو اصل طریقہ ہے صحبت، جس کو صحبت کہتے ہیں۔ صحابہ کو اسی کے ساتھ منسوب کر کے صحابی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی صحبت اٹھائی، کہ اہل علم کی خدمت میں حاضری دینا، بیٹھنا، بھائی 5 منٹ جا کر آدمی بیٹھے اور اس میں اپنے مقصد کے لیے بیٹھے۔ آدمی ڈاکٹر کے پاس 2 منٹ جا کر اپنے مقصد کے لیے بیٹھتا ہے، کسی اور پیشنٹ کو دیکھتا ہے، اتنی دیر آدمی انتظار تو کرتا ہے، لیکن دل ہی دل میں یہ ہوتا ہے کہ میرا نمبر کب آئے، کیونکہ اپنی ضرورت کے لیے گیا ہے۔ وکیل کے پاس آدمی جا کر بیٹھتا ہے، کوئی اور کو وہ دیکھ رہا ہے تو آدمی ٹھیک ہے انتظار کرتا ہے کہ میرے سے پہلے اس کا نمبر ہے، لیکن آدمی اس کوشش میں کہ میرا نمبر کب آئے تاکہ میں اپنا کام رکھوں، فائدہ اٹھاؤں۔ تو اس لیے لایانی کرنے کے لیے نہیں، ایران توران کے لیے نہیں، بلکہ اپنا دین سیکھنے کے خاطر آدمی اہل علم کی خدمت میں حاضری دے۔ اور دین کا تعلق چونکہ عمل سے ہے، نماز عملی چیز ہے، وضو عملی چیز ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کا تعلق عمل سے ہی ہے، بلکہ جو اخلاق ہے وہ بھی عملی چیز ہے۔ کہ آدمی بہت زیادہ غصے کی حالت میں کیا کرتا ہے، تو کسی اچھے بندے کو، بھلے بندے کو دیکھا آدمی نے کہ اس وقت ہے کہ بہت غصے میں لیکن پھر غصہ پی رہے، تو غصہ پینا وہ ایک عمل ہے، وہ عمل سے دیکھا جائے گا۔ کسی آدمی کے صبر کو کیسے دیکھا جائے گا؟ اس کے عمل سے دیکھا جائے گا۔ کسی آدمی کے شکر کو کیسے دیکھا جائے گا؟ اس کے عمل سے دیکھا جائے گا۔ تو یہ چیزیں صحبت کی ہیں، اس کی بڑی کمی ہو گئی، اس کی بڑی کمی ہوگا، اور ایسے لوگ سب جگہ موجود ہیں۔ سب جو ہے اس وقت انبیاء کو تلاش کر رہے ہیں، تو اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں۔ نبیوں کی صفت کے آدمی تلاش کریں ہم، تو نبوت کا دروازہ تو اللہ پاک نے بند کر دیا ہے، اور اس کا اعلان کر دیا حضور پر کہ کوئی آگے نبی نہیں آئے گا۔ صحابیت جو ہے وہ تو حضور کو جو آدمی دیکھے اسلام کی حالت میں وہ صحابی بن سکتا ہے،
جب حضور اب نہیں آئیں گے تو اب صحابی کیسے بن سکے گا آدمی؟ تو وہ چیز بھی میسر نہیں ہوگی۔ ایسے آدمی اپنے لیول سے کسی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس لیول سے کوئی نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر اپنے فائدے کے لیے جائے گا آدمی تو بے نمازی ڈاکٹر کے پاس علاج کروا دیتا ہے، اور غیر مسلم وکیل کے پاس مقدمہ لڑواتا ہے اور دعوے سے کہتا ہے کہ میں جیت جاؤں گا، میرا وکیل بہت مشہور ہے، حالانکہ غیر مسلم ایمان بھی اس کے پاس نہیں، اور آدمی اس سے اتنا حسن ظن رکھتا ہے۔ لیکن جب دین کے لینے دینے کا مسئلہ آتا ہے تو آدمی ہندی کی چندی کرتا ہے، اس کی ماں کیا کرتی ہے، اس کا باپ کیا کرتا ہے، اس کا بھائی ایسا ہے، اس کی تو بہن ایسی ہے، اس کے بعد تو یہ ساری چیزیں آدمی کو دین سے دور رکھے گی، یہ چیزیں آدمی کو دین سے دور کر دے گی۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں، اور وہ مسجد کے ماحول میں سب سے پہلی چیز تو اچھے لوگ مسجد میں آئیں گے۔ حضور نبی فرمایا جو لوگ مسجد میں کثرت سے آتے جاتے ہو ایماندار ہونے کی گواہی دو اس کی، کہ مسجد کے ماحول میں آئیں گے وہ، تو مسجدوں سے ربط بڑھنا چاہیے، ہمارا وقت مسجدوں میں گزرنا چاہیے، اور پھر ہر بستی میں، ہر مسجد میں، ہر محلے میں علماء ہیں، اپنی ضرورت کے مسائل پوچھیں، دین لیں، ان سے سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر دھیرے دھیرے ہمارے دین میں علم میں اضافہ ہوگا، عمل صحیح ہوگا، اور صحیح عمل بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہوگا۔ اس کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی فرصتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، فرصت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور خصوصاً رمضان کے مبارک مہینے کے یہ اوقات اور یہ گھڑیاں جو ہیں بہت قیمتی ہیں، جس کو ہم بار بار سنتے ہیں، تو ان قیمتی گھڑیوں میں جو ہے عبادت میں، اعمال میں، ذکر میں، علم کے سیکھنے جن کا قرآن صحیح نہیں ہے ان کو تو تلاوت نہیں کرنی چاہیے، ان کو وہ 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ قرآن صحیح کرنا چاہیے۔ ہاں، جن کا صحیح ہے ان کو تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے، غلط 2 ختم کرے اس سے بہتر ہے کہ 1 ختم آدمی تدبیر سے کرے، صحیح کرے، اس کی آدمی کو کوشش کرے۔ یہ نہ ہو کہ پھر نہیں آتا تو پڑھنا بھی چھوڑ دیا اور سیکھنا بھی چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو، بلکہ سیکھنے کا آدمی انتظام کرے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے دھیرے دھیرے اللہ پاک مزید کی توفیق عطا فرمائے گا، اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا، کیونکہ وہ دربار ایسا ہے کہ وہاں مایوسی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں مایوسی اور نا امیدی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں تو مایوسی، نا امیدی کو کفر قرار دیا ہے کہیں، تو اس ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے جن کی جو حاجتیں ہیں کسی بندے کو نہیں کہنا چاہیے، اس کو بڑی غیرت آتی ہے۔ ایک تو ہے کہ ٹھیک ہے اب آدمی بالکل مجبور ہو گیا، مر جائے گا، ایسی بیماری ہے کہ اب نہیں کہے گا مر جائے گا، ایسی بھوک ہے کہ نہیں بتایا تو زندگی فوت ہو جائے گی، ایسی حاجت ہے کہ آدمی دین چھوڑ بیٹھے گا، تو ٹھیک آدمی لوگوں سے کہہ کر پوری کر لیں۔ باقی یہ ہے کہ اس دربار میں آدمی کو اپنی حاجتیں، چاہے کاروباری حالات ہو، بیماری ہو، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو رمضان کے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، سحری میں بھی، افطار میں بھی، اور اللہ کے وہاں تو کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جو مکروہ ہو مانگنے کے لیے۔ سجدوں کے لیے مکروہ وقت اس لیے کہ مشابہت ہوتی ہے اس میں غیروں سے، اس لیے نماز میں مکروہ وقت کر دیا ہے، باقی مانگنے میں تو کوئی وقت مکروہ نہیں ہے، 24 گھنٹے اس کے دربار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے دوستوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور پوری امت کے لیے۔ جو حالات ہمارے سامنے ہیں تو مختلف ذرائع سے آج کل تو خبریں بہت جلدی آ جاتی ہیں پوری دنیا کی، ایک زمانہ تھا کہ مخصوص لوگ ہوتے تھے ان کے پاس ہی خبریں ہوتی تھی کہ فلاں آدمی ہے بہت نیوز میں وہ انٹرسٹ رکھتا ہے، اسی کے پاس ہے۔ اب تو بچے کے پاس دنیا بھر کی خبریں ہوتی ہیں، بلکہ ان کے پاس پہلے آتی ہیں، تو حالات سب کے سامنے ہیں، حالات کا تبصرہ کرنے سے حالات دور نہیں ہوں گے، ان حالات میں رجوع کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، خود بھی ہم توبہ کریں، توبہ بہت بڑا عمل ہے، معافی مانگے اللہ سے، اور امت کے لیے بھی معافی مانگیں، پوری امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگی ہے، ہم بھی معافی مانگے امت کے لیے بھی، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سارے حالات کو عافیت میں بدل دے۔ ہم یہ مانگتے ہیں وہ مانگتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اس میں خیر ہے کہ نہیں، بہت سی چیزیں ہم مانگتے ہیں لیکن اس میں ہمارے خیر نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں ہم چاہتے ہیں اس میں خیر، اور بہت سی چیزیں ہم نہیں چاہتے لیکن اس میں خیر ہوتی ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا ہم سوال کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اور پوری امت کو، امت مسلمہ جہاں کہیں جن حالات سے گزر رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرماؤ۔ ملک میں بھی جو حالات ہیں ہمارے وہ بھی کوئی کم حالات نہیں ہیں، جاگنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور نہ جاگنا ہو آدمی کو سونا ہی سونا ہے تو اس کے لیے 10 الارم بجا دو، اس کا پیر پکڑ کے ہلا دو، اس کو بستر سے اٹھا کے کھڑا کر دو، وہ تو وہیں فٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کو اٹھنا ہی نہیں ہے، اور اس کو اٹھنا ہے اس کے لیے تو خالی ایک آواز کافی ہے کہ بھائی وقت ہو گیا۔ تو ایسے جاگنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ جو حالات، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو ان حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو بہتر حال سے بدل دے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور اس کے لیے جو ضابطہ ہے اس کا وہ توبہ ہے کہ ہم بھی توبہ کریں، اپنے گھر والوں سے بھی توبہ کرائیں۔ اور ایک تو مشہور توبہ ہماری کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، یا چھوٹا بچہ ہے تو جیسے گال پر ہاتھ پھیر دیا، توبہ توبہ کر لیا، یہ توبہ کی ابتدا اور شروعات ہے، مکمل نہیں ہو جاتی یہاں کہ آدمی پکی نیت کرے ان گناہوں کو چھوڑنے کی، چھوڑ دیں، آگے نہ کرنے کی پکی نیت کریں، اور جو آدمی کے ذمے ہیں وہ ذمے جو کچھ ہے وہ ادا کریں۔ اگر اللہ کیا ہے نماز روزہ زکوٰۃ ہیں تو قضا کریں، اور لوگوں سے متعلق ہیں اس وقت جو لوگوں سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے مالی حقوق ہیں، زمین جاگیر ہے، مکان دکان تو ہیں ہی، لیکن بہت زیادہ جو ہے آپس میں ناچاکیاں، نفرتیں، غیبتیں، وہ بہت زیادہ بوجھ ہیں اس وقت، اور وہ عام لوگوں کا نہیں، نمازی اور ہم جیسے لوگوں کے جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن آپس کی بدزنیاں ہیں، آپس میں غیبت ہیں دوسروں کی، اور چغلی ہیں، اور اس قسم کے جو گناہ ہیں، ان گناہوں کی کثرت ہے، کبر ہیں، تکبر ہیں، عجب ہیں، ان گناہوں کی کثرت ہے۔ تو ایسے سارے گناہوں سے جو ہیں انفرادی طور پر بھی ہمیں توبہ کرنی ہو، اور گھر والوں سے بھی، اور جہاں جہاں اگر ہماری 2 آدمی بات سنتے ہیں تو ہم 2 سے کہیں، ہم کو امید ہے تو 2 سے بات کریں، 4 سے کریں، 10 سے کریں۔ تو اگر ایک مجموعہ ایسا تیار ہوا کہ جنہوں نے اس رمضان میں توبہ کر دی، اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ دیگر معاملات کو صحیح کر دے گا۔ حضور علیہ السلام کا جو پہلا خطبہ 100 آدمیوں کے درمیان میں بنو سالم میں حضور علیہ السلام نے دیا تھا، ان خطبے میں بہت ساری باتیں کہی تھی، اس میں یہ بات بھی کہی تھی کہ جو لوگ اپنا اللہ کا معاملہ ٹھیک کر لے گا، اللہ تعالیٰ ان کا اور بندوں کا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ اس کی کوشش کریں کہ توبہ خوب کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نداما ولا مفتونين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. مولا ہم گنہگار خطا کار سیاہ کار ہیں. مولا آج تک کی زندگی مجرمانہ زندگی گزاری ہیں. مولا رات کے اندھیریوں میں دن کے اجالوں میں جان کر اور انجان میں ہم سے بہت سے گناہ ہوئے ہیں. مولا تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما. مولا ہماری مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما. ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما. ہمارے رشتہ داروں کی، عزیز اقارب کی، ہمارے دوستوں کی، مولا پوری امت کی پوری مغفرت فرما دیں. مولا پوری امت کی پوری مغفرت فرما. مولا پوری امت کی پوری مغفرت فرما دیں. مولا ہمارے حال پر رحم فرما دیں. ہمارے حال پر کرم فرما دیں. مولا ہمیں ایمان کی حقیقت عطا فرما. اپنی ذات عالی کا تعلق عطا فرما. مولا اپنی ذات عالی کا تعلق نصیب فرما. یا اللہ عبادت کا ذوق عطا فرما. مولا عبادت کا ذوق عطا فرما. تو جیسی چاہتا ہے ویسی عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. مولا ہماری عبادتوں میں صفت احسان پیدا فرما. یا اللہ ہماری عبادتوں میں صفت احسان پیدا فرما. ہمیں نفع والا علم عطا فرما. گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری حفاظت فرما. قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرما. وحی کی برکات سے ہم سب کو اور پوری امت کو مالا مال فرما. مولا وحی کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. اپنا دھیان ہمیں نصیب فرما. صبح شام رات دن تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا صبح شام رات دن تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا صبح شام کلام پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اس میں تدبر کی توفیق عطا فرما. مولا اس میں تدبر کی ہمیں توفیق عطا فرما اور کلام پاک پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. مولا پورے عالم میں قرآن کی تعلیمات کو عام فرما دیں. گھر گھر میں اس کی تلاوت کو زندہ فرما دیں اور مولا اس کے ایک ایک حرف پر عمل کی مولا شکل صورتیں پیدا فرما دیں. پورے عالم میں مولا اس کی تنفیذ کی شکل صورتیں پیدا فرما. یا اللہ اس کا صحیح فہم ہمیں نصیب فرما اور پوری امت میں مولا اس کے علوم کو زندہ فرما. مولا پوری امت میں اس کے علوم کو زندہ فرما. ہم سب کو اخلاق حمیدہ عطا فرما. اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما. ہر ذی حق کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کسی کے حق میں ہمیں ماخوذ نہ فرما. مولا جن بندوں بندیوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں مولا موت سے پہلے ادائیگی کی توفیق عطا فرما. مولا موت سے پہلے ادائیگی کی توفیق عطا فرما. مولا حقوق واجبہ کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان حقوق کی ادائیگی کے لیے مولا ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما. مولا ریا اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے ہماری حفاظت فرما. حب جاہ سے حب مان سے ہماری حفاظت فرما. کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرما. نفاق سے ہماری حفاظت فرما. مولا حسد اور کینے سے، بغض اور عداوت سے یا اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ تمام قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اور طاعات کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمیں نصیب فرما. مولا جو کچھ تیرے دی ہوئی جو صلاحیتیں جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں مولا اس میں ہمیں شکر گزار بنا دے. مولا اس پر ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور مولا ان نعمتوں کو تیری مرضیات پر ہمیں لگانے کی توفیق عطا فرما. تیری منشا پر اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا جان مال بھی تیری دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کو مولا تیرے نام پر تیرے دین پر لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جو کوششیں کاوشیں مولا تیرے دین کے نام پر جہاں کہیں ہو رہی ہے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. مولا اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. محنت کرنے والے کوشش کرنے والوں کی یا اللہ حفاظت فرما.
مولا ان کی بھرپور مدد فرما، مولا ان کی بھرپور مدد فرما، مولا ان کی بھرپور مدد فرما، مولا عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، اس کے جوار میں رہنے والوں کی بھرپور مدد فرما، مولا ان کی نصرت فرما، اپنی تائید غیبی ان کے ساتھ شامل حل فرما۔ دنیا بھر میں جتنے مولا عالم اسلام میں جو کچھ مسائل ہیں تو بہتر جانتا ہے، مولا ان تمام مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما، اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، مولا اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے، ہر ماکر کے مکر سے، مولا ائمہ کفر کی شرارتوں سے اسلام اور مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما، مولا اسلام اور مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما، مولا خصوصاً ہمارے اس ملک میں جو حالات ہیں تو بہتر طریقے سے جانتا ہے، مولا اس کا حل بھی تیرے ہی قبضۂ قدرت میں ہے، مولا ہم کمزور اور ناتواں ہیں، مولا تو ہماری بھرپور مدد فرما، تمام مسائل کو عافیت کے ساتھ حل فرما دے، مولا تمام مسائل کو عافیت کے ساتھ حل فرما دے، اور ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے مولا یہ حالات ہمارے اوپر آئے ہیں، مولا ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، مولا اس مبارک مہینے میں، مبارک دن میں، مولا ہم تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں، مولا تو ہماری بھرپور مدد فرما دے، ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، ہم تیری نصرت کے محتاج ہیں، مولا تو ہماری مدد فرما دے، مولا ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، تو ہماری مدد فرما، مولا تو ہماری مدد فرما دے، اور تمام حالات کو اپنے فضل و کرم سے مولا تو ہی حل فرما دے، اور مولا ہمیں دوبارہ دین پر ثابت قدم فرما، پوری امت کو مولا دین کی طرف متوجہ فرما دے، تیرے احکام اور اوامر کی طرف متوجہ فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، مولا ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما، اور مولا جو کچھ مولا نیکی کی تیری طرف سے ہمیں توفیق ہوئی ہے، مولا ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما کر ہماری ان طاعات کو تو ہی اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اور آئندہ کے لیے مولا ہمیں مزید کی توفیق عطا فرما، مولا آئندہ کے لیے اور زیادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، مولا ہم میں جو بیمار ہے شفائے کاملہ نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کا انتظام فرما، بے گھروں کو گھر نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، مولا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مولا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دے، جب تک مولا زندہ رکھے اسلام و ایمان پر ثابت قدم فرما، مولا جب موت کا وقت ہو مولا کمال ایمان کے ساتھ اس نے خاتمہ نصیب فرما، تیری رضا والی موت نصیب فرما، یا اللہ تیرے راستے کی مبارک موت نصیب فرما، اور حضور کے مبارک دیار میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرما، آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرما، مولا موت کی شدت سے ہماری حفاظت فرما، مولا موت کی شدت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، اور اس بری موت سے جس سے حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، مولا ہم بھی تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہماری پوری پوری حفاظت فرما، مولا ہماری پوری پوری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرما، شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما، مولا شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما، حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما، مولا تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو فردوس اعلیٰ میں ٹھکانہ نصیب فرما، ہمارے تمام امور میں انجام کو خیر فرما، صلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔